چلتے ہیں اس شخصیت کے حضور جس کے بارے میں فراق گورکھپوری نے کہا تھا کہ وسیم کی شاعری میں غموں کی وہ نرم آنچ ہے جو انسان کو مکمل انسان بناتی ہے اور احساس کے قلم سے جذبات کی تصویر بنانا سکھاتی ہے۔ محترم پروفیسر وسیم بریلوی، جن کے فن اور شخصیت پر دنیا کی کئی دانشگاہوں میں مقالے لکھ کر لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری پا گئے، بے شمار رسائل اور جرائد نے اپنے خصوصی نمبر نکالے، ان کی بہت سی شخصی خوبیوں کا میں نے مختصراً یہاں تذکرہ کیا، لیکن صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مشاعروں کے یہ لمحے جو ہم ان کے ساتھ گزارتے ہیں یہ ادب کی صدیوں کے لیے محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت، میر نے کبھی کہا تھا کہ چشم خوں بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا، چشم خوں بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا، ہم تو سمجھے تھے کہ اے میر یہ آزار گیا۔ لیکن ہم غزل کے سفر کا، غزل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور پروفیسر وسیم بریلوی کی غزل تک آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ میر کے غم کے وہ شرارے آپ کی غزلوں میں محفوظ ہیں اور آج بھی زندہ ہیں۔ ایک بات اور عرض کروں، میں نے یہ بات ہندوستان اور پاکستان کے بے شمار مشاعروں میں عرض کی ہے کہ اگر کل کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے کہ کیا آپ نے روشنی کے اس مینار کو دیکھا ہے جو سمندر کے بیچ رہ کر لہروں کے تھپیڑے سہتا ہے مگر آنے جانے والے جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے، تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا کہ جی ہم نے پروفیسر وسیم بریلوی کو دیکھا بھی ہے اور انہیں سنا بھی ہے۔ آپ نے جشن منایا، ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر تالیوں کی گونج میں انہیں خوش آمدید کہیے۔ خواتین و حضرات، ڈائس پر تشریف فرما میرے سبھی عزیز، آج کے انڈیا اردو سوسائٹی کے منتظمین، بطور خاص عظیم صاحب، جلیل صاحب، عتیق صاحب، ممتاز صاحب، محمد صاحب، جن جن حضرات سے ملاقات ہوئی، جن جن حضرات نے اس مشاعرے کا اہتمام کیا، تھوڑا سا گفتگو کی اجازت چاہتا ہوں۔ بہت تھک چکے ہیں آپ، وقت بہت ہو گیا ہے، لیکن جب آج آپ نے ان محبتوں سے نوازا ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے شاعری سنانے سے پہلے ضرور کروں۔ میں نے جس وقت اردو سے رشتہ میرا جڑا تھا، میں نے کیا جڑا تھا، اردو سے رشتہ جب میرا جڑا تھا تو یقین کیجئے کہ فضائیں پوری طرح تاریک تھیں۔ اردو کے نام پر ایک دروازہ کھلنے کو تیار نہیں تھا۔ میں انگریزی کا ٹھیک ٹھاک طالب علم تھا، فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے پروفیسرز نے چاہا کہ میں انگریزی سے ایم اے کر لوں، لیکن اردو کا جنون تھا جس نے مجھے اردو میں ایم اے کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ مگر اس وقت فضائیں اردو کے نام پر جتنی تاریک تھیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ باہر کی فضاؤں کی بات تو دیگر ہے، اندرونی فضاؤں کا یہ عالم تھا کہ ہمارا معاشرہ، اردو جو معاشرہ کہلاتا تھا، وہ بھی جب انہیں بتاتے تھے کہ ہم اردو سے ایم اے کر رہے ہیں تو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کیا کیجیے گا، کیا مستقبل رکھا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم نے اردو کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کی۔ آج 50 سال 55 سال کا وقفہ گزرتا ہے، اس پروردگار عالم کا کرم ہے کہ آج اردو کے لیے ہر دروازہ کھلنے کو تیار ہے، بس نرم دستک چاہیے اس سے۔ اردو یہاں تک کسی ایک شخص کی کوششوں سے نہیں پہنچی ہے، بلکہ ان اردو کے دیوانوں کے ذریعے پہنچی ہے جو آپ جتنا سوئے نہیں ہیں اتنا وہ جاگے ہیں۔ انہوں نے راتیں صرف کی ہیں، انہوں نے اردو کو محبت کے ذریعے پہنچایا ہے پوری دنیا میں، سیاست کے ذریعے نہیں پہنچایا ہے، محبت کے ذریعے پہنچایا، اور یہاں تک پہنچا دیا کہ آج غیر اردو داں طبقہ
بہت بڑی تعداد میں صبح 4 بجے تک بے چین ہوتا ہے آپ کا شعر سننے کے لیے، آپ کی شاعری سننے کے لیے۔ میں نے کبھی امریکہ کے ایک مشاعرے میں کہا تھا، ہیوسٹن میں، وہاں پر بھی جشن تھا، تو میں نے کہا 3:30 بجے رات کے اگر آج یہ اعلان ہوتا کہ امریکہ کے صدر آئیں گے، 5 ملکوں کے سربراہ آئیں گے اور پبلک کو ایڈریس کریں گے ہیوسٹن کے اندر، ٹیکساس اسٹیٹ کے اندر ہیوسٹن میں ایڈریس کریں گے رات کو 3:30 بجے، سرکاری افسران تو ہوتے، پبلک کا کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ یہ آج پورا کا پورا مجمع جو ہال میں بیٹھا ہوا ہے، جب میں نے وہاں جملہ عرض کیا تھا کہ سیاست دانوں کو سننے کے لیے رات کے 3 بجے لوگ نہیں آتے، یہ صرف ہم فقیروں کی آواز و زبان اور بات میں اللہ نے طاقت بخشی ہے کہ 3:30 بجے تک لوگ سننے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ کارواں یہاں تک پہنچا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں جو اس حوالے سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مجھے آپ نے مجھ حقیر فقیر کو اس لائق سمجھا کہ آج کا اعزاز بخشا۔ جلیل میاں، عظیم میاں اور تمام ان کے رفقائے کار زندہ سلامت رہیں۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں اردو والے ہیں وہاں وہاں اختلاف ہے، وہاں وہاں اختلاف ہے، مگر میں اس اختلاف سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس لیے اتفاق کرتا ہوں اس اختلاف سے کہ جتنی شمعیں جلیں گی اتنی ہی روشنی پھیلے گی، جتنے مرکز قائم ہوں گے اردو کی ترویج و اشاعت ہوگی۔ اگر اختلافات کے ذریعے بھی اردو کی تجویز و اشاعت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک مبارک قدم ہے۔ ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، بس اس کے بعد اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ مجھے یاد ہے 69 یا 70 کی بات ہے کہ میں اعظم گڑھ کے ایک مشاعرے میں گیا۔ دوسرے دن بزم امیر کا مشاعرہ تھا لکھنؤ میں، اور تیسرے دن دوسرا مشاعرہ تھا اعظم گڑھ میں۔ سننے کی بات ہے، سب شعراء صاحب اور تمام منتظمین کے سامنے میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے آج بھی مدعو تھا، پرسوں بھی مدعو تھا، مجھے ایک دن کے لیے لکھنؤ جانا تھا۔ یہ بالکل ابتدائی دور تھا میرا، چاروں طرف اللہ کا کرم ہی کرم تھا کہ لوگ بلا رہے تھے، میں جا رہا تھا، تو مجھے دونوں مشاعروں میں آنا تھا۔ میں نے ایک مشاعرے میں شرکت کی، لکھنؤ گیا، واپس آیا تو دوسرے مشاعرے میں بیٹھا ہوا تھا میں۔ تو میں نے دیکھا وہ تمام منتظمین جو پچھلی 2 دن پہلے کے مشاعرے کے منتظمین تھے وہ بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا، اگر آپ لوگ اتنے متفق تھے تو آپ نے ایک مشاعرہ کر لیا ہوتا۔ یہ آپ پرسوں کے مشاعرے میں بھی شریک تھے، آج کے مشاعرے میں بھی پیش گئے، وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کا اختلاف ہمارا اپنی جگہ ہے، لیکن اب یہ شہر کی عزت کا سوال ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو میں تمام اردو دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اختلافات اپنی جگہ، لیکن اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی شخصی انانیتوں کو پیچھے رکھ دیجئے اور اس کی خدمت میں آگے بڑھیے۔ چاہے کوئی بھی ادارہ کرے، یہاں پر 2 نہیں 3 ہوتے ہیں، 4 اور 5 مشاعرے ہوں، ادبی تقریبات ہوں، سیمینارز ہوں، اسی سے اردو کی ترویج و اشاعت ہوگی۔ میں تمام اردو والوں کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی بینر کے نیچے کام کر رہے ہوں، میرے لیے سب قابل احترام ہیں، اور میں بطور خاص اردو سوسائٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پر دعوت دی۔ میں حاضر خدمت ہوا، آپ لوگوں کی محبتیں ہمیشہ ملی ہیں، لیکن آج کا مشاعروں میں کئی دور آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشوب و فرات آتے ہیں، کبھی مشاعرہ آسمان پہ جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا نیچے آتا ہے، لیکن آج کے مشاعرے کا کمال اور آج کے مشاعرے کی نظامت کا کمال یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے مشاعرہ جو ہے اس نے اپنا توازن نہیں کھویا ہے۔ از ابتدا تا انتہا جو عروج کو پہنچا ہے، یہ مشاعرہ یادگاری مشاعرہ ہے۔ میں پچھلے مشاعرے میں بھی آیا تھا، بہت کامیاب مشاعرہ ہوا تھا، مگر اس توازن کے ساتھ، اس تسلسل کے ساتھ مشاعرہ ارتقائی منزلوں کو طے کر گیا ہو، ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے جیسا کہ آج ہوا ہے۔ آپ لوگ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آئیے میں بات یہیں سے شروع کرتا ہوں اردو سے۔ میں نے اردو کو ابھی تک میں نے جتنا تھوڑا پڑھا ہے، بہت تھوڑا سا علم ہے میرا، لیکن اردو کو میں جس نظر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، میں آپ کی خدمت سے ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں۔ اردو کی محفل کی نظر میرا یہ شعر کہ صبحاؤ پھول جیسا، صبحاؤ پھول جیسا، صبحاؤ پھول جیسا، حوصلہ گلدان جیسا ہے۔ کیا کہنا ہے، صبحاؤ پھول جیسا، تھوڑے حوصلہ سے گلدان لمحات ہیں ہمارے اور آپ کے بیچ مشترک، آئیے جڑ جائیے شاعری سے کہ صبحاؤ پھول جیسا، حوصلہ گلدان جیسا ہے، یہ اردو ہے کہ جس کا دل بھی ہندوستان جیسا ہے۔ واہ 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 واہ، صبحاؤ پھول جیسا، حوصلہ گلدان، حوصلہ گلدان جیسا ہے، واہ واہ واہ، یہ اردو ہے
کہ جس کا دل بھی ہندوستان جیسا ہے. واہ واہ. یہ اردو ہے کہ جس کا دل بھی ہندوستان جیسا ہے. ایک شعر اور نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، یہ بھی نیا شعر ہے. اصل میں یہاں اتنا ذرائع ہیں آپ تک شعر پہنچ جانے کے کہ دقت ہوتی ہے کہ نئے شعر آپ تک کیسے پہنچایا جائے. کوشش کروں گا اور پھر اس کے بعد اتنے پرانے سناؤں گا کہ کسی کو نہ یاد ہوں گے نہ کسی اور ذریعے سے پہنچیں گے. ملاحظہ فرمائیے، ایک شعر اور پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ سارے لوگ مجھ پر اس لیے پتھر اٹھائے ہیں. ملاحظہ کیجیے گا، یہیں سے مجھے اندازہ ہو کہ کتنی دیر اور خدمت کروں کہ یہ سارے لوگ مجھ پر اس لیے پتھر اٹھائے ہیں کہ میں اس ذات سے ڈرتا ہوں جس سے یہ نہیں ڈرتے. واہ 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 واہ. یہ سارے لوگ مجھ پر اس لیے پتھر اٹھائے ہیں کہ میں اس ذات سے ڈرتا ہوں جس سے یہ نہیں ڈرتے. کیا کہنا ہے. بہت عنایت، بہت نوازش. آئیے ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیے کہ میاں سیریز میں آپ کا سنے ہوئے نہیں، یہ شعر سنیے، پیش کرتا ہوں کہ آپ ناراض ہوں، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں. کیا کہنا ہے. آپ ناراض ہوں، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں. آپ ناراض ہوں، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں. بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں. اور شعر یاد آتا ہے، ایک شعر اور ملاحظہ فرما، ذرا سا یہ باریک ہے مگر مجھے یقین ہے کہ اب عزت سماعتیں بہت بیدار ہیں. آپ لوگوں نے اتنی زحمت فرمائی ہے، رات کے 2:30 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. اردو کے عشق میں، اردو کی محبت میں جو اس وقت تک لوگ اپنی نیندوں کو قربان کریں گے، ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی. اردو بھی زندہ رہے گی، زبان بھی زندہ رہے گی، تہذیب بھی زندہ رہے گی. آپ تہذیب کے محافظ ہیں، اس لیے میں آپ کو بڑی قدر، اور خاص طریقے سے نو عمر بچے جب بیٹھے ہوئے ملتے ہیں 2:30-3 بجے، تو مجھے بڑی امید بنتی ہے کہ اردو کا مستقبل کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ اجالے بانٹنے والے یہاں پر موجود ہیں. آئیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ شعر ذرا سا نازک کہ تعلق کی نمائش کے، سنو شکیل سنو شعر، تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے. تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے، وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا کم ہے. تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے، وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا کم ہے. وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا کم ہے. اور آئیے ادھر حالیہ اشعار پیش کرتا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کیسا خواب ہے. دیکھیے گا کس چیز کو نظم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کیسا خواب ہے. عظیمیہ سنو، یہ کیسا خواب ہے، آنکھوں کا حصہ کیوں نہیں ہوتا. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. یہ کیسا خواب ہے، آنکھوں کا حصہ کیوں نہیں ہوتا. ارے دیے ہم بھی جلاتے ہیں، اجالا کیوں نہیں ہوتا. یہ کیسا خواب ہے، آنکھوں کا حصہ کیوں نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. یہ کیسا خواب ہے، آنکھوں کا حصہ کیوں نہیں ہوتا. دیے ہم بھی جلاتے ہیں، اجالا کیوں نہیں ہوتا. دیے ہم بھی اب دیکھیے میں سیاست کو غزل بناتا ہوں، کیسے بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیے ہم بھی دیے ہم بھی جلاتے ہیں، اجالا کیوں نہیں ہوتا. مجھے سب سے الگ رکھنا ہی اس کا شوق تھا ورنہ. کیا کہنا ہے. دیکھیے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے سب سے الگ رکھنا ہی اس کا شوق تھا ورنہ وہ دنیا بھر کا ہو سکتا تھا، میرا کیوں نہیں ہوتا. مجھے سب سے الگ رکھنا ہی اس کا شوق تھا ورنہ. واہ 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 واہ. مجھے سب سے الگ رکھنا ہی اس کا شوق تھا ورنہ وہ دنیا بھر کا ہو سکتا تھا، میرا کیوں نہیں ہوتا. وہ دنیا بھر کا ہو سکتا تھا، میرا کیوں نہیں ہوتا. ہم ہی سوچیں زمانے کی، ہم ہی مانے زمانے کی. ہم ہی سوچیں زمانے کی، ہم ہی مانے زمانے کی. ہم ہی سوچے زمانے کی، ہم ہی مانے زمانے کی. ہمارے ساتھ کچھ دن کو زمانہ کیوں نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. ہم ہی سوچے زمانے کی، ہم ہی مانے زمانے کی.
ہمارے ساتھ کچھ دن کو زمانہ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ راتیں ہو گئیں رخصت، کیا مصرع ہے، واہ واہ واہ. اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ راتیں ہو گئیں رخصت تو مجھ کو پوچھنے دیجئے سویرا کیوں نہیں ہوتا. ارے واہ 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 واہ، اگر یہ آپ کیا شعر فرمایا ہے، واہ 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 واہ. اگر واہ یہ واہ واہ. آپ کہتے ہیں کہ راتیں ہو گئیں رخصت تو مجھ کو پوچھنے دیجئے سویرا کیوں نہیں ہوتا. واہ. سویرا کیوں نہیں ہوتا تو مجھ کو پوچھنے دیجئے سویرا کیوں نہیں ہوتا. اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ راتیں ہو گئیں رخصت تو مجھ کو پوچھنے دیجئے سویرا کیوں نہیں ہوتا. اب آئیے ادھر ادھر تو ہم کہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اپنا بھی محاسبہ کرتے چلیں کہ معاملہ کہاں ہے. پیش کرتا ہوں، وہی باتیں وہی سوچیں بہت چھوٹی. واہ. ملاحظہ کیجیے گا، بڑے کرب کے ساتھ یہ مطلب پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہی سوچیں بہت چھوٹی، وہی دعویٰ بڑائی کا. واہ واہ. وہی سوچیں بہت چھوٹی، وہی دعویٰ بڑائی کا. ارے ہم ہی موقع دیے جاتے ہیں اپنی جگہ سائی کا. واہ واہ واہ. وہی سوچیں بہت چھوٹی، وہی دعویٰ بڑائی کا. ہم ہی موقع دیے جاتے ہیں اپنی جگہ سائی کا. وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا. وہ اپنی گفتگو میں وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا. وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا کوئی پہلو نکلتا ہو جہاں میری بڑائی کا. واہ 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 واہ. اب آپ ہی چلائیں گے مشاعرہ، میں تو سیدھے سیدھے شعر پڑھ رہا ہوں، آپ پہنچیے ان مضامین تک جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہی سوچیں بہت چھوٹی، وہی دعویٰ بڑائی کا. ہم ہی موقع دیے جاتے ہیں اپنی جگہ سائی کا. وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا کوئی پہلو نکلتا ہو جہاں میری بڑائی کا. لے جائیے تاریخی تناظر میں کیا بات میں نے کہی کہ وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا کوئی پہلو نکلتا ہو جہاں میری بڑائی کا. عدالت کیسے بک جاتی ہے دنیا جان سکتی تھی. عدالت کیسے بک جاتی ہے دنیا جان سکتی تھی. دیا جاتا اگر ہم کو بھی ایک موقع صفائی کا. واہ واہ واہ. عدالت کیسے بک جاتی ہے دنیا جان سکتی تھی. واہ واہ. عدالت کیسے بک جاتی ہے دنیا جان سکتی تھی. دیا جاتا اگر ہم کو بھی ایک موقع صفائی کا. اب یہ شعر بھی سن لیجئے، پیش کرتا ہوں کہ قطرہ اب احتجاج کرے بھی تو کیا ملے. آئینہ میں دے رہا ہوں، چہرے آپ تلاش کر لیں. قطرہ اب احتجاج کرے بھی تو کیا ملے، دریا جو لگ رہے تھے سمندر سے جا ملے. واہ 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 واہ. سمندر سے لوٹائیے، میں مضمون پیش کیا آپ کے سامنے. قطرہ اب احتجاج کرے بھی تو کیا ملے، دریا جو لگ رہے تھے سمندر سے جا ملے. ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف. ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے. ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے. ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے. اور آئیے یہ شعر سنیے، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے. اس دور منصفی میں ضروری نہیں وسیم. یہ دور منصفی انورٹڈ کاماز میں ہے. پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے. اس دور منصفی میں ضروری نہیں وسیم، جس شخص کی خطا ہو اسی کو سزا ملے. واہ 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 واہ. اس دور منصفی میں ضروری نہیں وسیم، جس شخص کی خطا ہو اسی کو سزا ملے. آخر میں اس غزل کے 3-4 شعر آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا. میں بہت بیٹھے بیٹھے تھک گئے، ترنم چھوڑیے، شعر ہی سن لیجیے آج. اچھا چلیے میں آپ کے حکم کی تعمیل پیش کرتا ہوں. ایک غزل پرانی سناتا ہوں اتنی. ہاں سر وہ آئیے سنیے. پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ نئے شعر سنا دیجیے سر. میں چاہ رہا تھا، اچھا چلیے میں پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ ہاں یہ ایک شعر کے لیے یاد دلا رہے ہیں ہمارے کہ شاید اسے یہ درد کا پہلو پتہ نہ تھا.
قطر والوں آپ غزل سن رہے ہیں، غزل کی لاغر سنیے. شاید اسے یہ درد کا پہلو پتہ نہ تھا، ارے وہ دیکھتا تو ایک ہی آنسو میں کیا نہ تھا. کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. شاید اسے یہ درد کا پہلو پتہ نہ تھا، وہ دیکھتا تو ایک ہی آنسو میں کیا نہ تھا. اندھیرا ذہن کا سمت سفر جب کھونے لگتا ہے، واہ. اندھیرا ذہن کا سمت سفر جب کھونے لگتا ہے، کسی کا دھیان آتا ہے اجالا ہونے لگتا ہے. واہ 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 واہ. اندھیرا ذہن کا سمت سفر جب کھونے لگتا ہے، کسی کا دھیان آتا ہے کسی کا دھیان آتا ہے اجالا ہونے لگا. اجالا ہونے لگتا ہے. میں نے کبھی ماں کا ذکر براہ راست نہیں کیا بے ادبی کی وجہ سے. میری خاکسارانہ مطلب میرا ذاتی معاملہ، میں کسی اور کے اوپر وہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہر ایک کو اپنا اپنا اختیار ہے، لیکن میں اشارہ پہنچاتا ہوں آپ تک. ملاحظہ فرمائیے کہ کسی کا دھیان آتا ہے اجالا ہونے لگتا ہے. کسی نے رکھ دیے ممتا بھرے دو ہاتھ کیا سر پر، کسی نے رکھ دیے ممتا بھرے دو ہاتھ کیا سر پر، میرے اندر کوئی بچہ بلک کر رونے لگتا ہے. واہ 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 واہ. کسی نے رکھ دیے ممتا بھرے دو ہاتھ کیا سر پر، میرے اندر کوئی بچہ بلک کر رونے لگتا ہے. مجھے یاد آ جائیں گے وہ نئے ہیں نا، تو میں غزل سنا رہا ہوں جو جی چاہتا ہے آپ کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیں. ترنم سے پیش کرو. میری آنکھوں کو یہ سب کون بتانے دے گا. میری آنکھوں کو یہ. غزل سنیے صاحب کہ میری آنکھوں کو یہ سب کون بتانے دے گا. میری آنکھوں کو یہ سب کون بتانے دے گا. خواب جس کے ہے وہی نیند لانے دے گا. واہ 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 واہ. وہی نیند لانے دے گا. میری آنکھوں کو یہ سب کون بتانے دے گا. خواب جس کے ہے وہی نیند لانے دے گا. شعر سنیے دوستو کہ اس نے یوں باندھ لیا خود کو نئے رشتوں میں. اس نے یوں باندھ لیا خود کو نئے رشتوں میں، جیسے مجھ پر کوئی الزام لانے دے گا. واہ 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 واہ. اس نے یوں باندھ لیا خود کو نئے رشتوں میں، جیسے مجھ پر کوئی الزام لانے دے گا. واہ واہ واہ. اور سب اندھیروں سے کوئی وعدہ کیے بیٹھے. کیا اچھا مصرع ہے. واہ 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 واہ. سب اندھیروں سے کوئی وعدہ سب کیے بیٹھے. اندھیروں سے کوئی وعدہ کیے بیٹھے.
शम्मा जलाने देगा। कौन ऐसे में मुझे शम्मा जलान, सब अंधेरों से कोई वादा किए बैठे हैं। कौन ऐसे में मुझे शम्मा जलाने दे। और ये शेर आपकी खिदमत में बतौर ख़ास, इसमें 90 क्या 95% लोग कहीं ना कहीं देहात से जुड़े हुए हैं। आप लोग आए हैं अपने उन गाँवों से, उन देहातों। आइए ये शेर सुनिए, पेश करता हूँ कि भीगती भीगती झील कंवल, बाग महक सन्नाटा। क्या मंजर है, वाह वाह वाह। भीगती झील कंवल, बाग महक सन्नाटा। भीगती झील कंवल, बाग महक सन्नाटा। ये मेरा गाँव मुझे शहर न जाने देगा। वाह 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 वाह। मुझे शहर न जाने देगा। वाह वाह। ये मेरा गाँव मुझे शहर। बहुत शुक्रिया, मैंने वादा किया था आपसे। ये 2 नए शेर हैं। अच्छा मैं आपके ये 2 शेर हमारे मंसूर मियाँ ने कहे, आपकी इजाज़त हो तो पेश कर दूं। अजब दुश्मन है। जी अता फरमाइए सर, शेर सुनिए हजरात, बिल्कुल ताज़ा शेर। ये इनका हुक्म इन्हें सुना दिए थे, हो सकता है कि अजब दुश्मन है जालिम साथ भी मेरा न छोड़ेगा। अजब दुश्मन है जालिम, अजब दुश्मन है जालिम साथ भी मेरा न छोड़ेगा, मगर मुझको डुबोने का कोई मौका न छोड़ेगा। अजब दुश्मन है जालिम साथ भी मेरा न छोड़ेगा, मगर मुझको डुबोने का कोई मौका न छोड़ेगा। अब ये शेर सुन लीजिए बतौर ख़ास, सब शुअरा हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं कि बहुत बहुत थोड़ा सा वक्फा था किसी की बेवफाई का। बहुत थोड़ा सा वक्फा था। यार लौटा देना, मैं शेर पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में, मुलाहिज़ा कीजिए कि अजब दुश्मन है जालिम साथ भी मेरा न छोड़ेगा, मगर मुझको डुबोने का कोई मौका न छोड़ेगा। बहुत थोड़ा सा वक्फा था किसी की बेवफाई का, बहुत थोड़ा सा वक्फा था किसी की बेवफाई का, मगर लगता है सारी ज़िंदगी पीछा न छोड़ेगा। वाह 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 वाह। बहुत थोड़ा सा वक्फा था किसी की बेवफाई का, मगर लगता है सारी ज़िंदगी पीछा न छोड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके हुक्म की तामील किए देता हूँ, वो एक गीत पढ़ देता हूँ। ये असल में गीत तो मेरा ये पुराना है, लेकिन वो खो गया था कहीं। जगजीत जी के आजहानी होने के बाद जो उनका एल्बम आया है तो मालूम ही नहीं था, उन्होंने गा दिया है, तो अब हर जगह उसकी फरमाइश हो रही है, तो मैं आपकी खिदमत में पेश। ये इस गीत का रूमानी भी पहलू है और रूहानी पहलू भी है, मतलब रूहानी अंदाज से भी दे सकते हैं और तसव्वुफ के एतबार से भी मिला जा सकता है। तू अंबर की आँख का तारा, तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ। वाह, ये पहुंच गया, मिसरा पहुंच गया आप तक कि तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ। सजन मैं भूल गई ये बात। वाह 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 वाह।
میں یہی بتا دوں، غزل میں عشق کا اظہار مرد کی زبان سے ہوتا ہے اور گیت میں عورت کی زبان سے ہوتا ہے۔ آتما اور پرماتما کے سنبندھ کو شوہر اور بیوی کے حساب سے دیکھا گیا ہندی مائتھولوجی کے اندر۔ اب آئیے سنیے کہ تو عنبر کی آنکھ کا تارا میرے چھوٹے ہاتھ، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ اب بند سنیں کہ تجھ کو سارے من سے چاہا، چاہا سارے تن سے، کیا کہنا، تجھ کو سارے من سے چاہا، چاہا سارے تن سے۔ اب مصرع دیتا ہوں کہ اپنے پورے پن سے چاہا اور ادھورے پن سے، تجھ کو سارے من سے چاہا، چاہا سارے تن سے، اپنے پورے پن سے چاہا اور ادھورے پن سے۔ پانی کی ایک بوند کہاں، پانی کی ایک بوند کہاں اور کہاں بھری برسات، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ پانی کی ایک بوند کہاں اور کہاں بھری برسات، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ تو عنبر کی آنکھ کا تارا میرے چھوٹے ہاتھ، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ اب بند نظر کرتا ہوں اہلیان قطر کی، کیا بہت دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے، بہت دعا، تعریف میں کیا کہوں، بہت دعا نکلتی ہے۔ بند پیش کرتا ہوں کہ جنم جنم مانگوں گی تجھ کو، تو مجھ کو ٹھکرانا، واہ واہ واہ، جنم جنم مانگوں گی تجھ کو، تو مجھ کو ٹھکرانا، اور میں ماٹی میں مل جاؤں گی، تو ماٹی ہو جانا، میں ماٹی میں مل جاؤں گی، تو ماٹی ہو جانا۔ لہر کے آگے کیا ایک چھوٹے تنکے کی اوقات، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ واہ واہ واہ، جنم جنم مانگوں گی تجھ کو، تو مجھ کو ٹھکرانا، اور میں ماٹی میں مل جاؤں گی، تو ماٹی ہو جانا۔ لہر کے آگے کیا ایک چھوٹے تنکے کی اوقات، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ تو عنبر کی آنکھ کا تارا میرے آخری بند پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے تصوف کی ایک منزل آئی اور بیدان کا ایک پہلو آیا، سنیے دیکھیے کہ تیری، یہ منزل عجیب و غریب ہے کہ تیری اور ہی دیکھا میں نے، اپنی اور نہ دیکھا، تیری اور ہی دیکھا میں نے، اپنی اور نہ دیکھا، اور جب جب بڑھنا چاہا پاؤں سے لپٹی لچھمن ریکھا، جب جب بڑھنا چاہا پاؤں سے لپٹی لچھمن ریکھا، میں اپنے بھی ساتھ نہیں تھی، غور فرمائیے گا، میں اپنے بھی ساتھ نہیں تھی، تیرے دنیا ساتھ، سجن میں بھول گئی بات، میں اپنے بھی
ساتھ نہیں تھی تیرے دنیا ساتھ جنم میں بھول گئی. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، صاحب جشن، صدر مشاعرہ، اردو کی عالمی شخصیت، غزل کی آبرو محترم پروفیسر وسیم بریلوی کے کلام کے ساتھ ہی انڈیا اردو سوسائٹی قطر کا یہ مشاعرہ مکمل ہوتا ہے اور ملتوی ہوتا ہے آئندہ کسی محفل کے لیے. بہت بہت شکریہ. چراغوں کو پلکوں میں محفوظ رکھنا. بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی.